دارالعلوم کے پرانے طلباء ہر زبان کو جانتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ حیدرآباد دکن میں نظام گورنمنٹ نے ایک قانون بنائی تھی کہ جو دارالعلوم سے فارغ ہوگا اس کو ہم سرکاری اسکول میں ٹیچر بنا دیں گے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ حضرات اکابر علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ اس ویک پر تشریف فرما مرکز المعارف کے ڈائریکٹر حضرت مولانا برہان الدین صاحب اور دوسرے میرے معزز مہمان علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مرکز المعارف ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو پورے ملک میں اس کی کم مثالیں ملتی ہیں، اور مرکز المعارف کی کیوں ضرورت تھی اور مرکز المعارف کیوں قائم کیا گیا۔ مجھے یاد ہے حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرشدہ، حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے ساتھ اتنا ان کا تعلق تھا، وہ حضرت کے خلیفہ تھے، خلیفہ ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن حضرت کی ایک سوچ تھی کہ دارالعلوم دیوبند اور عربی مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء وہ انگریزی اور دیگر زبانوں میں مہارت حاصل کریں، اور ایسی مہارت حاصل کرے کہ وہ ہر باطل طاقت کے سوال کا جواب دے سکے۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے، یہ بہت دن تک یہ مسئلہ چلتا رہا۔ مجھے یاد ہے اچھا حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ مولانا بدرالدین صاحب سے کہتے تھے کہ ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں باطل فرقے جس زبان میں لوگوں کو گمراہی پھیلا رہے ہیں، اسی زبان میں جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ٹیم چاہیے۔ تو اب ٹیم چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے مرکز المعارف جیسے ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور آج مرکز المعارف کو اتنے سال ہو گئے کہ مرکز المعارف سے ہزاروں علماء نکل گئے جو ملک بیرونی ملک میں جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ میں 20-25 دن پہلے مہاراشٹر سے گلبرگہ جا رہا تھا بائی روڈ، تو میں بسو کلیان سے چائے پینے کے لیے رکا۔ یہ منصورہ پور ختم ہوتے گلبرگہ کے بیچ میں ایک تعلقہ ہے بسو کلیان، وہاں رکا۔ تو ایک بچہ بھاگتے گئے، آ کے بولنے لگا صدر صاحب آپ کھانا کھائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں۔ ارے میں نے بولا کیا آپ کو معلوم نہیں صدر صاحب ہم مرکز المعارف میں پڑھے ہوئے اور مولانا برہان الدین صاحب نے ہم کو پڑھایا۔ میں بولا بیٹا تم یہاں کیا کر رہے؟ تو بولے میں یہاں کے کالج میں لیکچرر ہوں اور یہی کتابیں میں نے لکھا ہوں، وہ بچہ بتانے کا۔ تو میرے عزیز دوستوں، پہلے شروع ایک زمانہ وہ تھا کہ دارالعلوم کے پرانے طلباء
ہر زبان کو جانتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ حیدرآباد دکن میں نظام گورنمنٹ نے ایک قانون بنائی تھی کہ جو دارالعلوم سے فارغ ہوگا اس کو ہم سرکاری اسکول میں ٹیچر بنا دیں گے. تو جو بھی فارغ ہوتا تھا وہ وہاں آتا تھا. اسی نسبت پر حضرت مولانا مناظر الحسن کلیمی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم ہائی اسکول کے صدر مدرس تھے. لیکن بیچ کا جو زمانہ آیا اس میں علماء اکرام میں ایسے ٹریننگ کا نظام نہیں تھا جس کو مرکز المعارف نے پورا کیا. آج صرف ملک میں نہیں بیرون ملک میں بھی مرکز المعارف خدمت انجام دے رہا ہے. آج مرکز المعارف کو دیکھ کر مرکز المعارف کے ساتھ رہ کر کئی ادارے اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے یہاں اب یہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والے طلبا کی 2 سال ٹریننگ کا پروگرام رہتا ہے. آپ نے دیکھے پہلے سال میں جس انداز میں ہمارے مولانا نے تقریر کی ہے جن کو ایوارڈ ملنے والا ہے, آپ کوئی بتا سکتے ہیں کہ کسی انگریزی کے کسی حرف میں کوئی لچک باقی تھی؟ نہیں. میرے عزیز دوستوں, ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف کی یہی کوشش کہ یہ ادارہ چلے. ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں کس حال میں ہے لیکن چل رہا ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مرکز المعارف کو, اس کے بانیین کو, اس کے موجودہ سرپرستوں کو اور خصوصیت کے ساتھ مولانا مرکز الدین اجمل, ان کی پوری ٹیم, مولانا برہان الدین صاحب, ان کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور خصوصیت کے ساتھ اس ایریے کے تمام محلے والوں کو کہ یہ اتنا بڑا ٹریننگ سینٹر ہے کہ اس کو دیکھنے ملک میں بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں اور یہ یہاں چل رہا ہے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, دین دنیا رات کو ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.